نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی فصل فی تحقیق الوجود الاقصی والصادر الاول والتدبیر الوحدانی۔ پیچھے مقدمے میں بنیادی بات شاہ صاحب نے بیان کی تھی کہ سب سے پہلے ہم حکمت سے متعلق کچھ مسائل پر گفتگو کریں گے، اور یہ حقیقت واضح کی گئی تھی کہ جن لوگوں نے بھی کائنات کے حقائق کی تحقیق و تفتیش کی ہے ان کی ہر بات صحیح اور درست نہیں ہے۔ لا یجب ان یکونوا مصیبین فی کل ما جزموا بہ، یہ بات لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ حقائق کی تفتیش کرنے والوں نے جو باتیں کائنات سے متعلق طے کی ہیں وہ سب کی سب قطعی طور پر درست بھی ہوں، اور یہ بات بھی کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہر مسئلے میں انتہا درجے کی تحقیق و تفتیش کی ہو۔ یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں، بلکہ حقیقت اور واقع بات یہ ہے کہ بہت سے مسائل میں سے بعض ایسے ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی غلطیاں کی ہیں۔ خطأہم فی بعض، اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کے بیان کرنے میں ان محققین نے بہت ہی اختصار اور اجمال کے ساتھ کام لیا ہے، اس کی کامل اور مکمل وضاحت نہیں کی۔ اجمالی بات تو درست ہے لیکن اس کی جو تفصیل وہ بیان کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ اور بعض مسائل ایسے بھی ہیں جو مطلقاً صحیح بھی ہیں، یہ نہیں کہ مکمل طور پر غلط ہے۔ کوئی بھی محقق جب حقائق کی تحقیق و تفتیش کرتا ہے تو مکمل طور پر تو غلط بات نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ کیا ہے صحیح ہوتی ہے، لیکن بعض غلط ہیں اور بعض اجمالی طور پر صحیح ہیں۔ یہ شاہ صاحب نے پیچھے گفتگو کی تھی، اور اس حوالے سے شاہ صاحب اس فاتحہ کے اندر 3 فصلیں لائے ہیں۔ پہلی فصل کا عنوان وجود اقصیٰ کی تحقیق، اور جو کائنات میں سب سے پہلے چیز پیدا ہوئی صادر اول، اسے منطق کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کائنات ایک عالمگیر وحدانی نظام کے تحت کام کر رہی ہے، تدبیر وحدانی۔ ان 3 بنیادی مسائل کی تحقیق و تفتیش پر مشتمل ہے یہ فصل۔ چونکہ اس حوالے سے حکماء سے کافی غلطیاں ہوئی ہیں تو شاہ صاحب نے اس فصل میں کوئی 4 کے قریب بنیادی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے، اور حقائق کے تناظر میں اس کا جائزہ لے کر انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اور عقلی بنیادوں پر جو اصل حقیقت ہے اس کی نشاندہی کی ہے، خاص طور پر ان تینوں مسئلوں کے حوالے سے۔ ویسے کل اس فاتحہ میں 3 فصلیں تھیں، اور ان تینوں فصلوں میں مجموعی طور پر 10 امور ایسے ہیں جن میں واضح طور پر غلطیاں کی ہیں حکماء نے، منطق اور فلسفہ والے لوگوں نے۔ تو شاہ صاحب نے ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور پھر اس کی اصل حقیقت واضح کرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ حکمت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حکمت وہ ہے جس کا تعلق حکمت الہیہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی غیر مادی دنیا کے حوالے سے کائنات کے خالق کو مخلوق کے رشتے کے حوالے سے جو بحث اور گفتگو کی جاتی ہے، یا ماورائے مادہ جسے کہنا چاہیے،
جو گفتگو ہوتی ہے اسے حکمت الہیہ کہا جاتا ہے۔ ان مسائل کا بڑا گہرا تعلق اسی حکمت الہیہ کے ساتھ ہے۔ حکمت عملیہ یا حکمت نظریہ، ان سے بہت کم تعلق ہے۔ یہ غلطیاں یا کوتاہیاں جو ہیں زیادہ تر حکمت الہیہ کے سلسلے میں ہوئی ہیں۔ خدا کی معرفت اور خدا کی جانب سے اس کائنات کی تخلیق کے جو پہلو ہیں خالق و مخلوق کے، یہی زیادہ تر غلطیوں کا مرکز اور منبع ہے۔ اس لیے یہاں جو بحث ان فصلوں میں کی جا رہی ہے اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ سب سے پہلے جو شاہ صاحب نے یہاں گفتگو شروع کی ہے وہ وجود اقصیٰ کے بارے میں ہے۔ اس موقع پر یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ وجود کسے کہتے ہیں اور پھر وجود اقصیٰ کیا ہے۔ حکمت، فلسفہ اور منطق میں یہ بات پیش نظر رہتی ہے کہ کائنات کے حقائق کو سمجھا جائے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ فلسفے اور منطق کے 3 اسکول آف تھاٹ ہیں، حکمت الہیہ اور نظریہ، بلکہ حکمت کے سب سے پہلا اسکول آف تھاٹ ہندوستانی ہے۔ ہندوستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس سے فلسفہ اور منطق پیدا ہوئی، حکمت دریافت ہوئی۔ بہت سے بنیادی مسائل ہندوستان کے فلاسفہ نے طے کیے ہیں، خواہ ان کا تعلق حکمت ریاضیہ سے ہو، حکمت عملیہ سے ہو یا حکمت الہیہ سے ہو۔ ہندوستان کے بعد اس کا مرکز ایران بنا۔ ایران نے ان علوم کو جو ہندوستان سے ان تک پہنچے تھے ان میں مزید بہتری پیدا کی۔ ہر علم و فن میں ارتقاء کا عمل ہوتا ہے۔ ایران کے بعد اس کا مرکز یونان بنا، اور یونان کا فلسفہ اور منطق تھوڑے عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے مغرب کا وہ علاقہ مسیحیت سے آشنا ہو گیا۔ اس لیے اس فلسفے پر مزید جو اضافے، ترقیات اور جو اس وقت آخری طور پر دنیا کے سامنے فلسفہ اور منطق مرتب شدہ ہے وہ یونانی فلسفہ ہے۔ یونانیوں نے بلا شبہ اس حوالے سے بڑے کام کیے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہندوستانی فلسفہ اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں رہا۔ ایرانی فلسفہ بھی لوگوں کے سامنے اس وقت اس پر مرتب شدہ کتابیں نہیں ہیں۔ یونانی فلسفہ اس لیے محفوظ رہا کہ مسلمان جب دنیا میں ان کی حکمرانی قائم ہوئی تو انہوں نے اس یونانی فلسفے کے ترجمے عربی زبان میں کیے۔ یونانی زبان میں تو اس کے فلسفے کی کتابیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس زمانے میں جو بیت الحکمت بنایا گیا تھا، عباسیوں نے بنایا تھا، تو اس کے نتیجے میں جو یونانی فلسفے کے تراجم ہو گئے، یا ایرانی فلسفے کا ترجمہ کلیلہ دمنہ کے طور پر ہوا، اور کلیلہ دمنہ فارسی سے عربی میں منتقل ہوئی، اور فارسی میں وہ سنسکرت سے منتقل ہوئی تھی۔ تو آخری مکتب فکر یا اسکول آف تھاٹ یونانی ہے۔ یونانیوں کے 2 بنیادی گروہ ہیں، ایک مشائین اور ایک اشراقیین۔ مشائین وہ ہیں کہ جنہوں نے زمین میں چل پھر کر، زمین اور آسمان پر غور و فکر کر کے اپنے تجربات کی بنیاد پر
ڈیٹا جمع کیا اور اس کی اساس پر کچھ کلیات اور اصول یا جو کچھ علوم حقائق کائنات سے متعلق دریافت ہوئے انہیں مرتب اور مدون کیا۔ یہ ایک عمل ہے کہ جس میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کا ہندوستان سے جو آغاز ہوا تھا اس زمانے میں بھی ایسے لوگ، مولانا سندھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ارضیاتی خواص پر جب غور و فکر کیا تو اسی سے علم طب وجود میں آیا کہ کون سی غذا انسان کے لیے مفید ہے اور کون سی مضر ہے، کون سی دوائی کس مرض میں کس علاج کے لیے کیسے استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ تجربے سے، ارضیاتی خواص سے یہ پتہ چلا۔ مختلف جڑی بوٹیوں اور مختلف اشیاء پر غور و فکر کر کے ان کے اثرات و نتائج اور خواص زیر بحث لائے گئے تو علم طب وجود میں آ گیا۔ اور پھر جن لوگوں نے فلکیات اور علم نجوم پر، سورج چاند ستاروں کی گردش پر غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ ایک مقررہ وقت پر سورج کا طلوع و غروب ہوتا ہے، چاند کا بھی یہی معاملہ ہے، ستارے بھی اسی طرح گردش کرتے ہیں۔ تو پورا علم فلکیات وجود میں آ گیا کہ وہ کیسے کرۂ ارض پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت تھی تو علم طب بھی، علم طبیعیات بھی، علم نجوم بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانیت کو سکھایا۔ حکماء وہ ہیں جو ان اصولوں کی روشنی میں ان چیزوں کے حقائق دریافت کرتے رہے ہیں۔ مزید غور و فکر آگے بڑھا تو نہ صرف فلکیات بلکہ ارضیات حکماء نے، بلکہ اصل کہنا چاہیے انبیاء علیہم السلام نے ایک تیسرا دائرہ جو ماورائے سماوات و ارض ہے، یعنی زمین اور آسمان کے دائرے سے اوپر ہے، جو کسی مشاہدے میں نہیں آتا، اس کا مشاہدے سے تعلق نہیں ہے، لیکن عقل تقاضا کرتی ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی وجود ہے۔ مثلاً فرشتوں کا نظام اور ماورائے مادہ ان چیزوں کا نظام جو اس فلکیاتی نظام کو گردش میں رکھے ہوئے ہیں، جس سے زمان و مکان بنتا ہے، اور اس کی اساس پر یہ کرۂ ارض جو ہر وقت گردش میں ہے۔ تو کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے جو ہمیں مشاہدے میں تو نہیں آ رہی لیکن موجود ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے تعارف کرایا کہ وہ ذات خدا بندی ہے۔ ظاہر ہے وہ چیزیں جو نظر نہیں آ رہی، مشاہدے میں نہیں ہیں، ان کا اس بات عقل کرتی ہے۔ عقل سے ادھر آپ سوچتے ہیں یا چیزوں کا جائزہ لے کر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حرکت دینے والی چیز ہے، اس تک پہنچتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو آپ مشاہدہ نہیں کرتے لیکن کیلکولیشن تقاضا کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت کار فرما ہے۔ وہ چیز نہ حسی ہوتی ہے، نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، نہ سنی جا سکتی ہے، نہ ہی سونگھی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اسے چھوا جا سکتا ہے، لیکن چھٹی حس دلالت کرتی ہے کہ وہ چیز ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام نے تو ذات خداوندی اور ان کی تعلیمات میں خالق و مخلوق کے درمیان فرشتوں کا نظام، تو فرشتوں کو تسلیم کیا گیا، تو تیسری لیئر وہ تھی۔ اب جب ان تمام کا تحقیق و تجزیہ مفتشین انبیاء حکماء کے ذریعے سے ہو گیا تو وہ لوگ جو نبوت کے منصب پر فائز نہیں تھے، عقل کا استعمال کرتے تھے، مرور زمانہ سے، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر
تغیر و تبدل ہوا، جیسا کہ انبیاء کی تعلیمات میں تحریفات ہو جاتی ہیں، ایسے ہی تحریفات کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہ تصورات جن کا تعلق خاص طور پر فلکیات کے دائرے سے اوپر تھا، جسے حکمت الہیہ کہا گیا تھا، وہاں کافی غلطیاں وجود میں آئیں، خاص طور پر مشائین کی طرف سے۔ اشراقیین بھی کسی نہ کسی درجے میں، جو عقل کی بنیاد پر سوچتے اور کشف و اشراق کی بنیاد پر رائے قائم کرتے تھے، ان میں بھی، لیکن مشائین میں سب سے زیادہ غلطیاں ہوئیں۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ ارضیاتی اشیاء یا خواص ہوں، انسان، جانور، نباتات، معدنیات، ان تمام پر جب غور و فکر کیا تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ ہر شے جو وجود رکھتی ہے، اس کا جو دوسری شے کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں مابہ الامتیاز ہیں، امتیازی خصوصیات، اور کچھ چیزیں ہیں جو مابہ الاشتراک ہے، جس میں ان میں مشترکات پائے جاتے ہیں۔ مثلاً بہت سے انسان جو اپنا ذاتی تشخص رکھتے ہیں، تو الگ الگ تو اپنی شناخت ان کے چہرے کی، وجود کی، جسمانی ساخت کی، عادات و اطوار کی، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ جتنے بھی افراد ہیں ایک کلی کے تحت آتے ہیں، جن کے لیے اطلاق کیا جاتا ہے لفظ انسان۔ ہیں سب انسان، انسانیت میں مشترک ہے، وحدت انسانیت ان میں پائی جاتی ہے، تو یہ ایک نوع ہے، نوع انسانیت۔ انسان جب بھی ہوگا تو اس کی جو خصوصیات، دو ٹانگیں، دو ہاتھ، دو آنکھ، دو کان، ایک منہ وغیرہ وغیرہ، ایک خاص نوعیت لیے ہوئے ہے، وہ تمام انسانوں میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے۔ تو انسان ایک کلی ہے، اور اس کے تحت جتنے بھی افراد ہیں، زید، بکر، عمر، وہ اس کلی کی جزئی ہے۔ یہاں ہی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کلی خارج میں افراد سے ماوراء کوئی وجود نہیں رکھتی، کہ انسانیت ان انسانوں سے ہٹ کر کوئی باہر کوئی الگ سے اپنا ایک وجود رکھتی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کلیات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ وجود ذہنی یا وجود انتزاعی اسے کہتے ہیں، کہ آپ نے ان مثلاً 8 ارب انسانوں کو سامنے رکھ کر جو اس وقت کرۂ ارض پر ہیں، تو ان تمام کے مشترکہ بات تلاش کی، تو وہ یہ کہ یہ انسانیت میں مشترک ہے۔ یہ جو انسانیت کا لفظ آپ نے تمام 8 ارب انسانوں پر بولا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے جو آپ نے ان 8 ارب افراد کو سامنے رکھ کر انتزاع کیا ہے، کھینچا ہے، آپ نے تصویر بنائی ہے۔ یہ انسانوں سے ماوراء اپنا الگ کوئی وجود، جزئی جو ہوتی ہے وہ تو ایک وجود رکھتی ہے، وہ ایک یونیک فرد ہے، لیکن کلی جو ہوتی ہے وہ وجود خارجی، خارج میں کوئی وجود نہیں رکھتی، وہ ایک مفہوم انتزاعی ہوتا ہے، ایک وجود ذہنی ہوتا ہے۔ اب جب انسان نے غور کیا کہ انسان ایک نوع ہے اور ایک کلی ہے، تو پھر مزید غور کیا کہ انسان اور ساتھ ہی جتنے بھی حیوانات ہیں، گھوڑا، گدھا، بیل، بکری، ہر چیز، اس میں بھی ایک روح حیوانی ہے، اور اس انسان کے اندر بھی۔ تو ٹھیک ہے، حیوانیت میں وہ ایک الگ نوع ہے، گھوڑا ایک الگ کلی ہے جس کے تحت سارے گھوڑے دنیا بھر کے آئیں گے، گدھا ایک کلی ہے، نوع ہے جس کے تحت سارے کے سارے گدھے آئیں گے۔
اب اگر ہم مابل اشتراک تلاش کریں تو ہم نے تلاش کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ حیوانیت میں انسان، گھوڑا، گدھا، بیل، بکری، ہر چیز کیا ہے؟ برابر، مشترک۔ اس کو منطق کی اصطلاح میں جنس کہا جاتا ہے، انسان کی جنس سے قریب۔ اب جب حیوانات کا سب کا ڈیٹا آپ نے جمع کر کے، خواہ اس حیوانات کے اندر انسان ہو یا بھیڑ بکری ہو یا کوئی بندر شندر ہو، سارے کے سارے اس حیوانیت کے تحت میں جس میں بھی سانس چلتا ہے، جو احساسات محسوس کرتا ہے، اپنے ارادے سے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، اس کے اندر سانس چل رہا ہے، تو وہ حیوان۔ اسی طرح آگے چلیے، غور و فکر کرنے والے، تحقیق و تفتیش کرنے والے آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ حیوان بھی ہے اور ایک درخت اور نباتاتی نظام بھی ہے۔ نباتات ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، یہ اپنی الگ الگ شناخت رکھتے ہیں، لیکن یہ دونوں کا، حیوانات کا اور نباتات کا ایک مشترکہ وصف جو تمام میں پایا جاتا ہے، اسے منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں جسم نامی۔ ایسا جسم ہے جو نشو و نما پاتا ہے، پودا چھوٹا سا ہوتا ہے اور پھر نشو و نما پا کر کیا ہے؟ بڑا بن جاتا ہے۔ ایسے ہی بچہ انسان چھوٹا سا ہوتا ہے اور وہ نبوغ پاتا ہے۔ ایسے ہی ایک گھوڑا گدھا کا بچہ بھی کیا ہے؟ بچپن سے ارتقاء کر کے، اس کو منطق کی اصطلاح میں جس میں نامی کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے اوپر گئے ہم معدنیات کی طرف، کہ نباتات سے پہلے یہ مٹی ہے، پتھر ہے، ہاں جی، اس کے اندر جتنے معدنیات ہیں، تو اب ان کے درمیان اور نباتات کے درمیان، جس میں نامی کے درمیان کوئی مشترک چیز ہے، اسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے مطلق جسم۔ جس میں مطلق جسم، اس جسم پتھر کا بھی ہے، جسم معدن کا بھی ہے، جسم نبات کا بھی ہے، جسم انسان کا بھی ہے۔ تو مابہل اشتراک مزید اوپر گئے تو جن سے عالی ایک ہمارے سامنے آ گئی، جسم۔ ہر جسم کے ساتھ کوئی نہ کوئی عرض، کوئی نہ کوئی اس کی شکل و صورت۔ پھر جب مزید غور و فکر کیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہی نہیں، یہ تو ارضیاتی چیزیں ہو گئی، فلکیاتی چیزیں بھی ہیں۔ کائنات کے چاروں طرف بھی وہی ایلیمنٹ کار فرما ہے جو اس کرۂ ارض پر ہے، سورج، چاند، ستارے۔ تو اس سے اوپر انہوں نے تقسیم کی کہ جوہر ہے، جس میں ایک جوہریت ہے۔ اچھا، اسی طرح چلتے چلتے مابل اشتراک کو پر غور و فکر کرتے کرتے انہوں نے اس پوری کائنات کا جو مشترکہ نظام ہے، مشترک چیز ہے، جب وہاں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ پوری کائنات ایک وجود پر مشتمل ہے۔ ایک وجود کا لفظ انسان پر بھی ہوگا، جانور پر بھی ہوگا، نبات پر بھی ہوگا، پتھر پر بھی ہوگا، جوہر پر بھی ہوگا، عرض پر بھی ہوگا۔ جی، وجود کا اطلاق سورج، چاند، ستاروں، فلکیات، اور اگر اس سے پہلے کوئی ماورائے مادہ چیز، فرشتے ہیں، کوئی عرش وغیرہ ہے، تو وہ ان تمام کے اوپر بھی اطلاق کس کا ہوگا؟ وجود کا۔ پھر انہوں نے وجود کی 3 قسمیں کی، کہ ایک وجود وہ ہے جو ممکن الوجود ہے، جس کا پہلے نہیں تھا اور بعد میں وجود ہوا، اس کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اور تقسیم کی انہوں نے کہ ایک ہے واجب الوجود، کہ جو ہر حال میں پہلے بھی تھا، بعد میں بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اطلاق کیا انہوں نے واجب الوجود کا۔ اور ایک ہے ممتنع الوجود، جسے وجود کی ضد عدم کو کہتے ہیں، کہ جو چیز وجود میں آ نہیں سکے گی۔ تو وجود اور عدم کی بحث۔ تو وجود ایک ایسی کلی ہے
جو کائنات کی تمام موجودات کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور جب وجود اقصیٰ کا لفظ استعمال کیا تو وہ ایک ایسا وجود جس نے اس پوری کائنات کو عرش سے فرش تک تمام موجودات کو اپنے دائرے میں لیا ہوا ہے، اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں وجود اقصیٰ۔ گویا کہ نیچے سے آپ لڑیاں جوڑتے 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 جو آخری بات ہے وہ الوجود پر پہنچتی ہے، اور وہ وجود اقصیٰ جس نے پوری کائنات کو اپنے دائرے میں لیا ہوا ہے۔ تو جیسے انسانیت ایک وحدت تھی، حیوانیت ایک وحدت تھی جس میں نامی ایک وحدت تھی، ایسے ہی اوپر جس میں مطلق، جوہر وغیرہ، تو وجود کی بھی ایک وحدت ہے، اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ تو کائنات ایک وحدت لیے ہوئے ہے وجود کے اعتبار سے کہ ہر چیز موجود ہے، اور وہ وجود جو ان تمام موجودات کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے اسے کہا جاتا ہے وجود اقصیٰ۔ شاہ صاحب نے چونکہ وجود اقصیٰ کی حقیقت کے حوالے سے ہی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لیس الامر علی ما یطمئن الیہ، معاملہ ویسے نہیں ہے جیسے اس معاملے پر مطمئن ہے الوہم الظلمانی، وہم ظلمانی جن باتوں پر مطمئن ہے وجود اقصیٰ کی حقیقت کے حوالے سے وہ بات ویسے نہیں ہے۔ شاہ صاحب کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ ایک تو شاہ صاحب نام کسی کا نہیں لیتے، عمومی گفتگو کرتے ہیں، پھر پہلے مخالف کی پوری بات نقل کرتے ہیں کہ جو غلط فکر ہے وہ پورا جیسے کہ ان کا نقطہ نظر ہے اسے بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی تردید کرتے ہیں۔ اب وجود اقصیٰ کی حقیقت جو عام طور پر منطقی لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں شاہ صاحب نے سب سے پہلی بات تو کی کہ اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، یہ وہمی بات ہے۔ وہمیات اور عقلیات میں بڑا فرق ہے۔ ہم جتنی تحقیق و تفتیش کی گفتگو کر رہے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے ہے، لیکن جو رائے ان لوگوں نے عقلیات کے نام پر قائم کی ہے اس کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اصل میں وہم ہے، اور وہم بھی ظلمانی ہے۔ ظلمانی وہم، اس کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو آپ نے حجت اللہ کے اندر انسان کے حوالے سے ایک گفتگو پڑھی تھی کہ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی فطرت کی طرف سفر کرتا ہے تو اس پر کچھ پردے آ جاتے ہیں، حجابات جنہیں کہا تھا شاہ صاحب، حجاب طبع، حجاب رسم اور حجاب سوء معرفت۔ اب اس حقیقت کو سمجھیے، عقل جب غور و فکر کرتی ہے تو حجابات توڑ کر آگے چلی جائے تو وہ عقلی بات کہلائے گی، لیکن اگر کوئی گفتگو ان حجابات کے اندر رہ کر ہو، جن کے حجابات نہ ٹوٹے ہوں، تو وہ عقلی بات نہیں ہے، وہ وہمی بات ہے، اور ضرور اس پر کوئی نہ کوئی ظلمانی پردہ اس کے اوپر حائل ہے، یا حجاب طبع ہوگا، یا حجاب رسم ہوگا، یا حجاب سوء۔ اور چونکہ حکمت الہیہ سے متعلق گفتگو ہے تو ہم ان حکماء اور عقلاء کو یہ تو نہیں کہتے کہ ان کے اوپر طبیعت کا غلبہ نہیں ہے یا رسم کا غلبہ نہیں، ہو سکتا وہ حجاب انہوں نے توڑ دیے ہوں یا توڑ دیے ہوں، نیک لوگ ہوں، لیکن حجاب سوء معرفت ضرور ان میں ہے۔ اس کے نتیجے میں جو نتائج انہوں نے حاصل کیے ہیں، جو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کا تعلق ظلمات سے ہے، نور اور روشنی سے۔ عقل تو روشن ہوتی ہے نور سے، ظلمتیں اور پردے چھائے ہوئے ہوں تو پھر کیا ہے؟ وہ تو وہم ہوگا۔ وہم کرنے والے کو بلا وجہ کبھی وہم ہو جاتا ہے نا۔
تو انسان کے دماغ میں جو قوت واہمہ ہے وہ خوف زدہ رہتی ہے، اور خوف زدہ ہو کر جو رائے قائم کرے گی وہ عقلی نہیں ہوگی، وہ وہمی ہوگی۔ جیسے کسی کو وہم ہو گیا کہ پتہ نہیں کوئی بھیڑیا مجھ پر حملہ کر رہا ہے، تو نفسیاتی مریض ہے نا، بھیڑیا وہاں موجود نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ وہم ظلمانی ہے، اور اس وہم ظلمانی پر بہت سے لوگ مطمئن ہیں۔ یہ سب سے پہلا رد ہے فلاسفہ پر۔ شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں اس کی وضاحت کی ہے، اور نہ صرف یونانی فلاسفہ بلکہ شاہ صاحب سے تھوڑا 100 150 200 سال پہلے ایک ملا صدر الدین شیرازی ہیں، جتنے منطقی مولوی ہیں وہ اس کو بڑا منطقی رہنما مانتے ہیں کہ ملا صدرہ نے یہ بات کہہ دی، ملا صدرہ نے یہ بات کہہ دی۔ تو کتابیں بھی مدارس کے اندر ملا صدرہ کی بڑی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو صدر الدین شیرازی نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے جی، اور وہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں من ان وجود الاقصی فرد واحد من افراد الوجود، کہ جو وجود اقصی ہے وہ وجود کے افراد میں سے ایک الگ سے فرد ہے، فرد واحد، ایک فرد ہے۔ وجود اقصی بھی باقی افراد کی طرح ایک فرد ہے، اور وغشیہ کما یغشی الکلی فردا واحدا من جزئیاتہ، اور اس وجود اقصی کو بھی کلی ایسے ہی ڈھانپے ہوئے ہے جیسے کوئی کلی اپنے جزیات میں سے ہر فرد کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے۔ کلی کے ضمن میں جزیات ہوتی ہیں، تو گویا کہ ایک کلی ہے وجود، اس میں جو وجود اقصی ہے وہ ایک فرد میں سے فرد ہے، مستقل الگ سے، کہ ایک ممکن الوجود ہے، ایک ممتنع الوجود ہے، اور ایک وجود مثلاً اقصی ہے۔ تو ان تمام موجودات کے اوپر جو کلی ہے وجود، وہ اس کے تابع ہے۔ یہ منطقی لوگوں کا نقطۂ نظر ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو منطق فلسفے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں جب وجود پر بحث ہوتی ہے یا وحدت الوجود کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے تو وہاں وجود اقصی کو بھی یا واجب الوجود کا لفظ کہہ لیں، انہوں نے تو واجب الوجود کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے کہ واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، یہ تینوں افراد ہیں، جزیات ہیں لفظ الوجود کے۔ یہ ان کا نقطۂ نظر ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کے حاشیے میں صدر الدین شیرازی کا حوالہ دیا ہے، اس کی کتاب ہے الحکمۃ المتعالیہ فی الاسفار العقلیہ الاربع، اس میں وہ کہتا ہے وَهُوَ فَرْدٌ مِّنْ أَفْرَادِ الْوُجُودِ وَمَرْتَبَةٌ مِّن مَرَاتِبِهِ، کہ وہ افراد وجود میں سے ایک فرد ہے، وجود اقصی یا منطقی جسے عقل کہتے ہیں، تو یہ افراد میں سے ایک فرد ہے اور اس کے مرتبوں میں سے ایک مرتبہ ہے۔ یہی بات شاہ صاحب نے اس کی یہاں نقل کر دی، کیونکہ شیرازی، صدر الدین شیرازی کا بڑا غلغلہ تھا ہندوستان کے فلاسفہ میں۔ اسی طرح انہوں نے جب اس کو ایک فرد مان لیا تو کلی جیسے تمام اپنے افراد کو احاطہ میں لیے ہوئے ہو تو ایسے ہی یہ بھی اس کے دائرے میں ہے۔ شاہ صاحب نے ان کی پوری بات نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کلا، ہرگز ہرگز ایسی بات صحیح نہیں ہے، یہ بات درست۔ یہ جو لوگ مطمئن ہو گئے کہ وجود اقصی وجود کے افراد میں سے ایک فرد ہے اور وہ ایک کلی کی جزی ہے، کلا، یہ بات ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں۔
شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ بات قابل قبول نہیں تو ہے کیا پھر؟ شاہ صاحب کہتے ہیں بل حاضل مفہوم الاعم الاشمل الذی لا یطاولہ فی عمومہ مفہوما ما اصلا، یہ جو وجود اقصیٰ کا مفہوم جو بہت ہی عام اور کائنات کے ہر وجود کو شامل ہے، کوئی بھی مفہوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اس سے الگ اپنا کوئی وجود، کیونکہ جو چیز بھی ہے وہ اس پورے پر احاطہ کیے ہوئے ہے وہ وجود اقصیٰ۔ تو جب اس کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے تو الگ وجود رکھ کر وہ ایک جزئی کیسے بنے گا؟ تو وجود اقصیٰ کو اس کے دائرے سے باہر ماننا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو مفہوم بھی مان لیں آپ، ممکن الوجود کا مان لیں، ہاں جی، یا کسی ممتنع الوجود کا مان لیں، یا مطلق وجود کا مان لیں، قد احاط بہ الوجود الاقصیٰ، وجود اقصیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، ایسے کیا ہوا ہے کہ من فوقہ و من تحتہ، اس کے اوپر سے بھی اس کے نیچے سے بھی، وغاشیہ من کل جانب، ہر طرف سے اس کو اپنے دائرے میں لیا ہوا ہے، حتیٰ کہ لم یدع لہ سبیلا، کوئی راستہ کسی فرد کے لیے، کسی مفہوم کے لیے نہیں چھوڑا کہ وہ اس کے احاطے کے دائرے سے باہر ہو۔ تو جب وجود اقصیٰ کائنات کے تمام موجودات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے تو یہ فرد من افراد الوجود کیسے ہو گیا؟ وذالک، اس کی دلیل عقلی دیتے ہیں شاہ صاحب، لأن الوجود انما صار مفہوما بحیالہ، اس لیے کہ لفظ الوجود جو ہے یہ مفہوم بنا تھا تبھی کہ لما لوحظ الی الحقائق التي هي مرجع آثار متکثرۃ متباینۃ لحاظا اجمالیا، جب جتنے بھی دنیا میں مختلف اور کثرت سے موجودات اور ان کے آثار ہیں جو ایک دوسرے سے متصادم ہیں، مثلا انسان، ہاں جی، حیوان سے اور حیوانات، نباتات سے نباتات، معدنیات سے، سورج چاند ستارے، جتنے بھی کائنات کے اندر موجودات ہیں، ان کا جب ہم نے اجمالی طور پر لحاظ کیا تھا مفہوم انتزاعی، خارج میں تو اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا کلی کا، مفہوم انتزاعی کے طور پر جب اجمالی طور پر اس کا لحاظ کیا تھا تو اقترفت فیہ عن اللیس صرف یا صرف، دونوں سے ہو سکتا کہ عدم کے دائرے سے وہ الگ ہوگی، اور ولم تفترق حقیقتہ من حقیقتہ، لیکن اس کی اپنی حقیقت اس کی حقیقت سے علیحدہ اور جدا نہیں ہوئی۔ تو فَإِذًا إِنَّمَا انتشأ مفہوم الوجود من تحاویل الحقائق فی موطن من موطن اللحاظ، تو اس وقت اس وجود کے مفہوم کی پیدائش، اس کا خود اپنا منشا بننا، وہ حقائق کو جب ہم نے جوڑا، مختلف حقائق کی ٹری بنائی، اس کا لحاظ کیا، تو اجمالی لحاظ کے اندر جا کر وہ ایک مفہوم انتزاعی کے طور پر وجود میں آئی۔ تو والحقائق کلھا ترجع الی حقیقۃ واحدۃ، دنیا کی ہر حقیقت اور ہر موجود چیز اس ایک حقیقت واحدہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جیسے مثلا انسان ایک حقیقت واحدہ ہے، ہر زید عمر بکر، ہر فرد اس ایک حقیقت کی طرف لوٹ رہا ہے انسانیت کے عنوان سے۔ ایسے ہی وجود کے عنوان سے ہر چیز اس وجود اقصیٰ کے، اور ہر چیز اس حقیقت واحدہ کی شرح ہے اور اس کے اجمال کی تفصیل ہے۔ مثلا انسان، جب ہم نے ایک حقیقت واحدہ مانی تو جو زید عمر بکر جو بھی انسان ہے وہ اس کی انسانی حقیقت کی کیا ہے؟ شرح ہے، تفصیل ہے۔
اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب تمام حقائق کے مراکز حقیقت قصویٰ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر داخل ہیں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں فما بال الوجود الذی ہوا من تصاریفها لم یکن غائرا فی الوجود الاقصی، پھر کیا وجہ ہے کہ جسے آپ وجود مان رہے ہیں آخری درجے میں، جو دراصل تمام حقائق کی گردش اور اس کی ٹری بنانے کے نتیجے میں آخری نقطہ آیا تھا، تو وہ کیوں نہیں وجود اقصیٰ کے اندر داخل ہوگا؟ تو وجود اقصیٰ کے بارے میں یہ جو منفی تصور ہے کہ وہ باقی افراد کی طرح ایک فرد ہے وجود کا، تو یہ نقطۂ نظر درست نہیں ہے، بلکہ وجود اقصیٰ ایک ایسی حقیقت ہے جو کائنات کے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہر حقیقت اور ہر موجود چیز اس ایک حقیقت واحدہ کی شرح اور تفصیل ہے۔ تو وجود اقصیٰ کو الگ سے وجود کے بالمقابل کوئی آپ شناخت نہیں دے سکتے، وہ تو ایک ویسے بھی مفہوم انتزاعی ہے، اور تمام موجودات اس کے اندر داخل ہیں، اس کے دائرے سے باہر نہیں۔ تو یہ جو غلط تصور ان کا پایا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک وجود اقصیٰ کی حقیقت شاہ صاحب نے بیان کر دی کہ وجود اقصیٰ پوری کائنات کے تمام دائرے کو احاطہ کیے ہوئے۔ یہاں تک تو شاہ صاحب کی بات آ گئی، لیکن یہاں سے اگلی بات سمجھیے۔ دراصل شاہ صاحب اسی بات کو دوسری کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کو اول الاوائل بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ لمحات میں شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ یہ استعمال کیا ہے وجود اقصیٰ کے لیے، اول الاوائل، تمام اولیات میں سے سب سے پہلا۔ اور شاہ صاحب اصل میں بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو وجود اقصیٰ ہے یہ وہ تجلی ہے جو اس پوری مخلوقات کے دائرے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شریعت کی زبان میں اسی کا نام ہے الرحمن۔ اللہ کے درمیان اور تمام موجودات کے درمیان جو وجود اقصیٰ یا اول الاوائل کوئی بھی اسے نام دے لو، اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک تو اسم الہی ہے، اسماء الہیہ میں سے ایک اسم ہے، فلاسفہ یہاں تک نہیں پہنچے، اور انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں اس اسم الہی کا نام یا عنوان ہے الرحمن۔ تو الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پر اس نے استوا کیا ہے۔ الرحمن ہی وہ ہے جس نے یہ کائنات کو تخلیق بخشی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو رحمان ہی نے قرآن کی تعلیم دی ہے، رحمان ہی کیا ہے انسان کا خالق ہے، اور انسان کیا ہر موجود کا خالق ہے، یعنی اللہ کا وہ اسم ہے وجود اقصیٰ۔ تو اللہ کے اس اسم کو کائنات کی موجودات میں سے آپ وجود تک پہنچے ہیں، تو کسی وجود کا ایک فرد بنا دینا رحمان کو، یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل بات تو شاہ صاحب یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو رحمان کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فرد ہو؟ کہاں کائنات مخلوقات اور کہاں خالق کا اسم، ذات باری تعالیٰ کی صفت جو اسم الہی ہے، تجلی ہے، دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو چونکہ شاہ صاحب یہاں بات سمجھا رہے ہیں حکماء کو، اس لیے یہ لفظ رحمان والا یہاں استعمال انہی کی اصطلاحات کے زبان میں انہی کا تجزیہ کیا ہے کہ بھائی ایک تو تم اسے مفہوم انتزاعی مانتے ہو، اور یہ بھی مانتے ہو کہ وہ اول الاوائل ہے، تو اس کو مخلوقات میں سے ایک فرد کیسے بنا سکتے ہو؟ تو رحمان مخلوقات میں سے نہیں ہے،
رحمان جو وجود اقصی ہے، اول الاوائل ہے، اس کی حقیقت وہی ہے جو انبیاء نے اصل بیان کی تھی، اور پچھلے انبیاء نے بھی یہی بات بیان کی تھی۔ اب انبیاء کی بات کو حکمت کے اصول پر جو سمجھتا ہے اسے صدیق اور نبی کا حواری کہا جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرا تو ان کی وہ عقلی حکمت آنے والی آگے نسلوں میں کیا ہے، بگڑتی چلی گئی، اس کے مطالب بدلنے شروع ہو گئے، تحریفات ہوئی، اور تحریفات ہو کر اس کا کچھ سے کچھ بات کا بتنگڑ بن گیا۔ تو یہ تصور کہ وجود اقصی، جسے منطق کی زبان میں کہا جاتا ہے، فلسفے کی زبان میں کہا جاتا ہے، وجود جسے کہا جاتا ہے، اسے اس پوری کائنات کے عام موجودات کی طرح ماننا یہ درست بات نہیں ہے۔ وجود اقصی پھر ہے کیا؟ یعنی الرحمن کے حوالے سے بھی ایک اور غلط فہمی کو دور کیا ہے۔ نمبر 2، شاہ صاحب کہتے ہیں ولا یظن ان الوجود الاقصی، یہ گمان بھی نہ کیا جائے، یہ وہم بھی نہ کیا جائے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ولا یظن کا عطف پیچھے ہے، لیس الامر علی ما یطمئن الیہ الوہم الظلمانی، تو اس طرح کا گمان بھی نہ کیا جائے کہ وجود اقصی کی ضرورت ہمیں کیوں ہے۔ منطقی اور فلسفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وجود اقصی کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آئی، یا اول اوائل کی ضرورت پیش آئی کہ ہم نے دیکھا مخلوقات وجود میں آ رہی ہیں، تو ہم اس کے علت و معلول کے تحت ہر چیز جو موجود ہوئی اس کے پیچھے فلانی علت تھی، اس سے پیچھے فلانی علت تھی، ہوتے ہوتے صادر شدہ چیزوں میں جب ہم سلسلہ امکانیہ کا اختتام مانتے ہیں کہ ہوتے ہوتے علت، تو آخر میں کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں رکنا ہے، ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ کہیں سٹاپ لگائیں، زیرو آئے۔ آپ گنتی لاکھ سے ہزار سے واپس پیچھے کی طرف چلیں گے کہ یہ کیسے بنا، فلانے عدد کی وجہ سے بنا، فلانے عدد، ہوتے ہوتے آپ کو زیرو پر آنا ہے نا، تو زیرو کی ضرورت ہمیں پیش آئی۔ تو منطقیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو وجود اقصی ہے، انما یحتاج الیہ فی انصرام السلسلۃ الامکانیہ لدیہ، کہ جو ممکن الوجود کا سلسلہ ہے اور اس کا جو تسلسل چل رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں سٹاپ کرنا ہے، اور وہاں جا کر ہم کہتے ہیں کہ جی ایک وجود اقصی تھا، بس وہاں سے اب ایک نمبر شروع ہوا، اور اس کے بعد 2 3 4 5 عقلیں بنی، اور پھر عقل فعال سے 10 سے آگے کیا ہے، کائنات کے اندر کثرت پیدا ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حتیٰ لو صدر منہ صادر و صدر من ذلک الصادر صادر آخر، اگر اس وجود اقصی سے کوئی سب سے پہلا وجود صادر ہوا ہے، اور اس صادر سے ایک اور اگلا تیسرے درجے میں مثلاً 3 وجود میں آیا ہے، تو کانت صادر الآخر قد وقع بینہ و بین الوجود الاقصی واسطۃ، تو جو تیسرے نمبر پر آیا ہے تو اس کے درمیان جو 2 نمبر ہے وہ واسطہ ہے، اور آخری جو ہے وہ وجود اقصی کو ماننے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہاں پر آ کر اب انہوں نے وجودات کو اعداد کے مطابق ایک الگ سے وجود دیا ہے نا، زیرو اپنا ایک وجود رکھتا ہے، پھر 1 کو، پھر 2 کو، پھر 3 کو، یا 1 کو وجود دیا ہے اس لیے کہ 2 بنانے ہیں، 2 کی بنیاد پر 3 بنتے ہیں، 3 کی بنیاد پر 4 بنتے ہیں۔ تو مادی اشیاء کی طرح انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو وجود اقصی ہے اس کی ضرورت صرف تسلسل کو روکنے، یا دور، اس کو کہتے ہیں منطقی لوگ، دور کو روکنے کے لیے ہمیں ایک آخری وہ چیز چاہیے ہے، اس کی حاجت ہے کہ اس کے بغیر ہماری گنتی آگے شروع نہیں ہو سکتی۔ کوئی فل سٹاپ لگے گا تو اسی سے آگے، کوئی 0 پوائنٹ لگے گا تو اسی سے آگے چیزیں چلیں گی، تو ہم نے اسے 0 پوائنٹ مانا ہے وجود اقصی کو، اس لیے وہ ایک فرد افراد میں سے ایک
کیونکہ زیرو کی اپنی بھی ایک قیمت ہے۔ ایک تو ان کا یہ خیال ہے، شاہ صاحب ان کی پوری بات نقل کر رہے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ وَإِنَّمَا احتاج ہوا إِلَى الصَّادِرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَرْتَقَى مِنْهُ حَاجَةٌ إِلَّا إِلَيْهِ، وہ جو وجود اقصیٰ ہے جی، جس سے صادر اول آیا اور صادر اول سے صادر آخر یعنی اس کے بعد تیسرے نمبر پر آیا، تو وہ تیسرا نمبر محتاج ہے صادر اول کا، اس لیے کہ وہ اس کے بغیر آگے چل نہیں سکتی آگے گنتی، اگرچہ وہ یعنی صادر اول جو پہلی دفعہ وجود میں آیا ہے تو وہ وجود اقصیٰ کا محتاج ہے، تاکہ یہ تسلسل قائم ہو جائے اور وہ تسلسل کسی جگہ آ کر رک جائے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ گمان بھی نہ کیا جائے، کلا، ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ وجود اقصیٰ محض گنتی کے لیے ایک زیرو ہے، یا ہمیں تسلسل کے اختتام کے لیے ایک فل سٹاپ کی ضرورت ہے تو وجود اقصیٰ کا صرف اتنا ہی کردار ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، بل الطبیعۃ الامکانیات، کائنات میں جتنی ممکن الوجود چیزیں ہیں اور ان میں طبیعتی امکانیات پائی جاتی ہیں، تو جو ممکن الوجود ہوتا ہے وہ وجود کا لباس پہنتا ہے۔ اب یہاں یونانیوں کے دو اسکول آف تھاٹ ہیں، میں نے ذکر کیا تھا، ایک مشائیہ اور ایک اشراقیہ۔ مشائیہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ جعل مرکب سے ہوتی ہیں، یہ بھی ایک منطق کی بحث ہے، اور اشراقیین کہتے ہیں کہ جعل بسیط سے ہوتی ہے۔ جعل کا مطلب ہے کسی چیز کا تخلیق پذیر ہونا، خود بخود اگر وہ پیدا ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں جعل بسیط، اور اگر کئی چیزیں مرکب ہو کر وجود میں آئی ہے تو اس سے پہلے مرکبات کا وجود ہونا، یعنی دو مرکبوں نے مل کر اس کو پیدا کیا ہے، آکسیجن ہائیڈروجن نے مثلاً مل کر پانی، تو اس کو جعل مرکب کہیں گے کہ اس کے دو اجزاء پہلے سے ہیں۔ تو اشراقیین کا خیال یہ کہ ہر چیز از خود وجود میں آئی ہے مرکب، ہر چیز بسیط ہے، اور مشائیہ کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ سب جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ مرکبات ہیں۔ ایک نے ایک چیز پر غور کیا، ایک نے ایک چیز پر، ظاہر ہے اشراقیین بحث کرتے ہیں روح پر، عینیت پر، تو وہ عینیت تو بسیط چیز ہے، مرکب نہیں ہے، تو اس لیے ان کا نتیجہ جعل بسیط کی طرف آ گیا۔ اور چونکہ جو مشائین ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور چیزوں کا جو کیمیائی تعامل ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر کیمیائی تعامل سے کوئی چیز گزرے گی، وہ کیا ہوگا؟ مرکب ہوگا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں بھائی تم مشائیہ ہو یا اشراقیہ ہو، ایما کانا، جو بھی ہو، وجود کا لباس طبیعت امکانیہ کے مرکب کے ذریعے سے پہنا ہے، یا تمہارے نقطۂ اشراقیات کے نقطۂ نظر سے وہ از خود وجود صادر ہوئی ہے، دو ایما کانا جو کہہ لو۔ یہ جو طبیعت امکانیہ ہے یہ محتاج ہے اس سلسلے میں وجود اقصیٰ کے براہ راست، بالواسطہ نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جو بھی دنیا میں الگ سے یونیک وجود رکھنے والی چیز پیدا ہوئی ہے وہ بغیر کسی واسطے کے فی ذات ہی محتاج ہے وجود اقصیٰ کی، اللہ کی، رحمان کی۔ اس کو سلسلے سے جوڑ کر آپ لے جا کر کیا ہے وجود اقصیٰ سے جوڑیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جو بھی ایک نیا وجود کائنات میں آتا ہے، نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، نیا انسان بنتا ہے، نیا درخت اگتا ہے، نیا جانور پیدا ہوتا ہے، معدنیات وجود میں آتی ہیں، تو ہر ایک طبیعت امکانیہ کی ہر چیز وہ فی ذاتی ہی اپنے وجود اور ساخت میں محتاج ہے الرحمن کی۔ الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا، خالق الانسان علمہ البیان،
تو ہر انسان میں جو بیان کی صلاحیت ہے، قرآن پڑھنے یا تعلیم کی صلاحیت ہے، خود انسان کی تخلیق کی صلاحیت ہے، اس کے ساتھ الرحمن کا براہ راست تعلق ہے۔ عباد الرحمن ہے تو اس کا رحمان سے ٹھیک ہے کہ دنیا میں اس کے جسم کے وجود کے لیے ایک سلسلہ موجودات ہے کہ وہ ماں باپ کے باہمی ملاپ سے رحم مادر میں پیدا ہوا، لیکن اس کی پیدائش کا سارا عمل وہ تو الرحمن کی توجہ سے ہوا ہے۔ اسی نے کیا ہے، اس کے اندر اس کی وہ روح پیدا کی ہے۔ اب چاہے اس کے جسم کی ساخت جال مرکب سے ہوئی ہو اور اس کی روح کی آمد جو ہے وہ جال بسیط سے ہوئی ہو، جو مرضی کہہ لو، لیکن اس تمام کا تعلق الرحمن کے ساتھ ہے، کیونکہ وہو یدبر الامر، وہی کائنات کے پورے تدبیری نظام کو چلا رہا ہے۔ صرف وجود اقصی کو یا رحمان کو یہ ماننا کہ یہ جو سلسلہ چل رہا تھا علت و معلول کا، اس کی آخری علت العلل جو ہے وہ صرف اتنی ضرورت تھی اس کی۔ اب اس کا بڑا گہرا اثر منطقیوں کے، فلسفیوں کے اس نقطۂ نظر پر ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے چلتے چلتے ایک سوال آئے گا جو آگے اس پر شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کائنات تو بڑی کثرت سے ہے، تو یہ کثرت کے پیچھے چلتے چلتے جب ہم جاتے ہیں تو جو پہلی چیز وجود میں آئی ہے تو لا یصدر من الواحد الا الواحد، اللہ سے تو ایک ہی چیز پیدا ہوگی، اس میں کثرت کہاں سے آ گئی؟ تو وجود اقصی جو ہے وہ ایک ہے تو ایک سے ایک ہوگا، یہ اتنی مختلف اور منتشر کائنات کیسے اس سے وجود میں آ گئی؟ اور جب وہ ایک بنا تو پھر ان کو ماننی پڑی عقل ثانی، عقل ثالث، عقل عاشر تک 10 عقلیں ماننی پڑی، اور پھر 10ویں عقل سے کہا کہ جب چونکہ اس میں مرکب وجود میں آ گیا، 10 کے عدد میں 0 1 ہے، تو آگے 11 12 13 جو ہے نا، اس کے نتیجے میں کثرت پیدا ہونا شروع ہوگی، اور کثرت سے پھر کیا ہے، ساری کائنات وجود میں آئی۔ تو گویا کہ وہ پیدا ہونے والے انسان کو، جانور کو، گدھے کو، ہاں جی، وہ علت و معلول کے اس نظام کے سائیکل سے جوڑ کر آخری جو 0 پوائنٹ یا آخری علت العلل ہے اس کے طور پر وجود اقصی کو مانتے ہیں۔ تو یہ بات غلط بھائی، وہ جو وجود اقصی ہے اس کا براہ راست ہر پیدا ہونے والی چیز کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کے جسم کی تخلیق میں بھی، اس کے اس مرکب کے بننے میں بھی، اور اس کی روح کے نیچے آنے میں بھی، اور اس کے اندر رکھے جانے میں بھی الرحمن کا عمل دخل ہے، کیونکہ تدبیر الہی جو ہے وہ تو اسی ذات سے جاری ہے۔ ہاں شاہ صاحب کہتے ہیں نعم انما یحتاج الیہ بحسب شان من شؤونہ، ہاں اس کی ضرورت ہوگی اس کی شانوں میں سے، اس کی صفات میں سے کسی نہ کسی شان، کل یوم ہوا فی، ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے، التی لا تغادر حقیقتا الا لفتھا، کوئی حقیقت ایسی نہیں ہے جو اس کی شانوں میں سے کسی شان کے دائرے سے باہر ہو، ہر ایک کو اس نے لپیٹ رکھا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ذرا سوچو، الیس ان کل شیء ہوا غیر شیء منفرد عنہ بآثار مختصۃ متعینۃ، کیا ہر چیز جو وجود میں آتی ہے وہ دوسری چیز سے اپنا الگ منفرد آثار و خواص رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ جدا گانا اپنی خصوصیات رکھتی ہے، آکسیجن کی اپنی خصوصیات ہیں، ہائیڈروجن کی اپنی خصوصیات ہیں، ہاں جی، باقی جتنے بھی دھاتیں ہیں ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات ہیں، جانور ہیں ان کے آثار و خواص الگ ہیں، انسان ہیں ان کے آثار و خواص، تو ہر چیز جب الگ الگ ایک یونیک ٹائٹل رکھ رہی ہے، یونیک آثار و خواص رکھ رہی ہے، اگر محض علت و معلول کی بات ہو تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز ہاں جی الگ الگ نہیں بلکہ جو اس کی علت ہے اسی کا مکمل طور پر کاپی ہونی چاہیے۔ جیسے آج آپ کلوننگ کے ذریعے سے جب کوئی سیل لیتے ہیں اور اس سیل سے کیا ہے نیا وجود بناتے ہیں، تو وہ گویا کہ ایک ہی سیل کی یا ایک ہی انسان کی کاپیاں ہوں گی نا، فوٹو کاپی، وہ اپنی الگ کوئی خصوصیت اس انسان سے ماورا
نہیں رکھے گا۔ تو یہ فوٹو کاپیاں نہیں ہیں کہ ایک سے سینکڑوں ہزاروں فوٹو کاپیاں بنا دی ہوں دنیا میں، نہیں، ہر انسان اس کے فنگر پرنٹ الگ ہے، اس کی چہرے کی شناخت الگ ہے، وہ ایک مستقل تشخص رکھتا ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ وہ صرف باپ اور ماں کی علت کی وجہ سے باپ اور ماں کی کاپی ہے، نہیں، وہ الگ سے اپنی ایک یونیک۔ اب یہ جو اس کے اندر ایک انفرادیت یا جدا گانہ آثار و خواص، اس کے اندر جو انفرادیت پیدا ہوئی ہے، تو ففیہ انہ ہوا غیرہ وفیہ انہ لیس غیرہ، یہ جو اس کے اندر دونوں الگ الگ آثار ہیں تو کسی وجہ سے ہوں گی نا، وہ کس نے پیدا کی؟ تو یہ تو بے جان چیزوں کی آپ فوٹو کاپیاں بنا رہے ہیں۔ یہ جو تمہارا تصور ہے کہ عقل اول سے لے کر 10ویں عقل اور 10ویں عقل سے پھر تکسرات پیدا ہوئے، تو پھر تو بعد والی جتنی بھی موجودات ہیں وہ صرف فوٹو کاپیاں ہونی چاہیے۔ الا لم یکن لک ان تحکم علیہا، مگر یہ کہ تم اس پر یہ حکم لگاؤ گے کہ بانہ لیس کذا و کذا، وہ جو ایک نئی چیز پیدا ہوئی ہے یہ وہ نہیں ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے بالکل باپ تو نہیں ہوتا، اور نہ بالکل ہی ماں ہوتا ہے، نہ بالکل دادے کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنا ایک یونیک صورت شخصیہ اور وجود رکھتا ہے۔ اس لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کے اعمال کا وہ خود ذمہ دار ہے اور اس کی سزا و جزا کا نظام۔ اور یہ کہ حکم لگائیں کہ یختص بہذا الآثار دون غیرہا، کہ یہ اگر چونکہ اس باپ کا بیٹا ہے تو اس باپ کے سارے اثرات اور خواص اس بیٹے کے اندر آنے چاہیے، ایسا نہیں۔ فَإِذًا هُوَ مُرَكَّبٌ، پھر تو وہ ایک مرکب ہوگا، لیس متعالیًا عن عالم الترکیب، عالم ترکیب سے اوپر کوئی بلند حیثیت نہیں ہوگی، اور اس میں تکسر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں وہ تکسر تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو فوٹو کاپی ہے بالکل بعینی ہی، انہی کی کاپیوں کو آپ نے بہت سارا چھاپ لیا، ان میں کوئی کثرت تو ہے نہیں، وہ تو ایک ہی بندے کی ایک ہی کاغذ کی بہت ساری کاپیاں ہیں، تو کثرت تو نہیں، کثرت تو تب ہوگی جب الگ الگ خواص اور اس کے الگ الگ خصوصیات اور آثار کو سامنے رکھیں گے۔ اور ولیس بواحد حق، وہ ایک اکیلا حق نہیں ہوگا، فلا یمکن ان یکون، پس یہ ممکن نہیں کہ آپ اسے وحدت کبریٰ کہیں یا وجود اقصیٰ کہیں یا ایک حقیقت کہیں کہ لا حقیقت وراءہا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ عقلی طور پر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ وجود اقصیٰ کو صرف اس لیے مان رہے ہیں کہ ہمیں سلسلہ علل و معلول میں آخری ٹیک چاہیے، علت العلل چاہیے؟ نہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں انما الوحدۃ الحقۃ، وہ وحدت جو اس پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، وہ کلمۃ، ایک ایسا کلمہ ہے کہ دنیا کا کوئی کلمہ اس سے ٹکرانے والا نہیں، لا تزاحم الکلمات، ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی حقیقت اس کے برابر اور اس کے بالمقابل نہیں ہے۔ لا یصدق علیہا حکم وہی علی تلک الحالہ، جب وہ اس حالت میں الرحمن کی حالت میں ہے تو اس پر کوئی حکم صادق نہیں آ سکتا۔ ولا کان فیہا ھذا ولم یکن لا ھذا، نہ اس پر یہ حکم لگ سکتا ہے نہ یہ بھی حکم نہیں لگ سکتا کہ لا ھذا۔ ولا یتعلق بذیلھا علم، اور اس کی ذیل میں علم بھی متعلق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ علم بھی دراصل ایک تعیین ہے، علم بھی کسی چیز کو متعین کرنا ہے، اور ولیس باطلاق، علم اطلاق کی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو وہ جو وحدت حقہ ہے یا الرحمن ہے تو اس سے نقیضین بھی سلب ہیں، اور ویتأتی لہا الضدان، اور ضدان بھی اس کے ساتھ مساوی نسبت رکھتی ہیں، کیونکہ جب وہ ہے ہی ایسے مقام پر، ایسی حقیقت کے دائرے میں کہ وہاں
تقیدات اور تعینات کا، ضدین اور نقیضین کا کوئی تعلق نہیں، وہ ایسی مطلق ذات ہے الرحمن کہ اس کے اندر اس طرح کی تعینات نہیں ہیں۔ یہ جتنے بھی تعینات، ضدین، تقابل، ٹکراؤ جتنے بھی ہیں، یہ اس کے بعد کے مرتبے میں ہیں۔ اس مرتبے میں، رحمان کے مرتبے میں ایسی بات نہیں ہے۔ دو غلط تصورات ان کے رد کر دیے۔ ایک تیسرا اگلا تصور، اور پھر اس وحدت قصویٰ یا وحدت یہ وجود اقصیٰ جو ہے، اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم بحث کرتے ہیں۔ تیسری بات، شاہ صاحب کہتے ہیں اس تیسری بات اجمالی طور پر تو ان کی ٹھیک ہے فلاسفہ کی، لیکن اس کی تفصیل غلط ہے۔ کیا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذَا الْوَاحِدُ الْحَقُّ، یہ جو الرحمن واحد الحق ہے، الَّذِي ذَكَرْنَا نُبْذًا مِّنْ أَوْصَافِهِ، اس کے کچھ اوصاف ہم پیچھے بیان ابھی کر کے آئے ہیں۔ لا يمكن ان يصدر عنه الا واحد، اس وجود اقصیٰ سے، اس واحد الحق سے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز صادر ہو سوائے ایک۔ یہ جو منطقیوں کا اصول اور فلاسفہ کا اصول ہے کہ لا يصدر من الواحد الا الواحد، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کی جو تفصیل بیان کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا يَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ الْوَهْمُ، معاملہ ویسے نہیں ہے جس پر وہم مطمئن ہے۔ یہاں وہ چونکہ پہلی بات تو بالکل ہی غلط تھی نا، تو اس لیے وہم ظلمانی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہاں شاہ صاحب نے صرف وہم کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ قانون جو بیان کیا جا رہا ہے فلاسفہ اور منطقیوں کی طرف سے وہ فی ذاتی ہی درست ہے کہ لا یصدر من الواحد الا، کیونکہ وہ الرحمن ایک واحد ہے، اور اس واحد سے جو بھی کچھ صادر ہوا ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن وہ ایک ہے کیا، اس کی تفصیل کیا ہے۔ پہلے شاہ صاحب ان کا وہ وہم بیان کرتے ہیں صادر اول کے بارے میں۔ اب گویا کہ یہاں سے تحقیق شروع ہو رہی ہے صادر اول کی، کہ جو اس وجود اقصیٰ سے، ذات باری تعالیٰ سے جو چیز پہلے پیدا ہوئی ہے، جو چیز سب سے پہلے صادر ہوئی ہے، وہ صادر اول کی حقیقت کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ معاملہ ویسے نہیں جیسے لوگوں کا وہم ہے کہ ان ھذا الصادر حقیقت واحدۃ من الحقائق۔ منطقی کہتے ہیں کہ جو صادر اول ہے نا، جس کو وہ عقل اول کہتے ہیں، تو یہ جو عقل اول ہے یہ باقی حقائق کی طرح کی ایک حقیقت ہے، اسی لیے اس کو ایک حقیقت مانتے ہیں، عقل اول کو، صادر اول کو، اور پھر اس سے دوسری حقیقت مانتے ہیں عقل ثانی کو، پھر عقل ثالث کو، پھر عقل رابع کو، 10 تک۔ تو صادر اول کو ایک حقیقت مانتے ہیں حقائق میں سے ایک۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر ہم گنتی شروع کریں یا الف با کی گنتی شروع کریں تو پہلے الف ہوگا، تو الف ایک حقیقت ہے، اور با دوسری حقیقت ہے، تا تیسری حقیقت ہے، وغیرہ وغیرہ، آگے چلتے جاؤ، سا الگ حقیقت ہے، جیم، دال، زال وغیرہ وغیرہ، 29 حقائق ہیں کلمات کے جیسے۔ تو وہ کہتے ہیں کائنات کی تخلیق میں جو سب سے پہلے صادر اول ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ھذا الصادر حقیقۃ یرید مواردہما من التخصص بالخصائص المتقابلہ۔ اب صادر اول کہا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر دو چیزیں تخصیصات متقابلہ میں سے آ گئیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو عقل اول یا صادر اول ہے اس نے فلک اول اور عقل ثانی پیدا کی، دو چیزیں، اور پھر جو اگلی عقل تھی عقل ثانی، اس نے پھر فلک ثانی اور عقل ثالث پیدا کی۔ یہ ایک انہوں نے ایک فلسفہ بنا رکھا ہے۔
اور وہ ہر ایک عقل کو اور ہر ایک فلک کو ایک الگ حقیقت مانتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ فَوْقَهُ حَقِيقَةٌ تَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَشْتَاتُ الْحَقَائِقِ وَأَوْلَىٰ بِأَن يَصْدُرَ مِنَ الْوَحْدَةِ الْكُبْرَىٰ وَالْوُجُودِ الْأَقْصَىٰ۔ وہ کہتے ہیں جب ایسے ہے تو اس سے اوپر وہ حقیقت ہے جو تمام مختلف حقائق کو جمع کیے ہوئے ہے، اور ہوا اولا، اور وہ زیادہ اولا ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، وحدت کبریٰ سے صادر ہو اور وجود اقصیٰ سے صادر ہو۔ تو بجائے باقی حقائق کو وجود اقصیٰ سے پیدا شدہ ماننے کے بجائے وجود اقصیٰ سے صادر اول مانا، اور تصور یہ ہوا کہ لا یصدر من الواحد الا الواحد، ایک واحد پیدا ہو گیا، اس واحد نے اگلا واحد پیدا کیا، اس نے اگلا واحد پیدا کیا، اور اس نے 10ویں عقل تک پہنچا دیا۔ شاہ صاحب کہتے کلا، یہ وہم اور یہ خیال جو ہے بالکل درست نہیں ہے۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے جسے حضرت شاہ صاحب سمجھانا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بل ہوا انیت تشتمل الانیات۔ انیت کا لفظ وہاں حجت اللہ میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا، تو وہاں بتایا تھا انیت انا سے ہے، اور انا عربی زبان میں آتا ہے تحقیق کے لیے۔ جی، کائنات کی ایک ایسی حقیقت ہے، شخص اکبر اسے شاہ صاحب کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ مولانا سندھی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مراد اس سے عالم لاہوت، انیت سے مراد هو اللاہوت علی اصطلاح الفلاسفہ، فلاسفہ کی اصطلاح میں اسے لاہوت کہتے ہیں۔ تو لاہوت، جبروت، رحموت اور ناسوت، حجت اللہ کے پہلے سبق میں میں نے یہ بات بیان کی تھی، جو پہلے سبق میں لوگ شریک تھے انہیں پتہ ہوگا۔ تو یہ ایک ترتیب ہے لاہوت سے لے کر یہاں تک۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ صادر اول وہ انیت ہے جو تشتمل الانیات، بہت ساری انیات پر مشتمل ہے، جس میں عقل بھی ہے، نفس بھی ہے، حیولہ بھی ہے، اور انیات شاہ صاحب بیان کرتے ہیں 3 ہیں، انیت کبریٰ، انیت وسطیٰ اور انیت صغریٰ۔ یعنی شخص اکبر صادر اول ہے، اور وہ شخص اکبر بھی وحدات میں سے ایک وحدت، جس میں پوری کائنات کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ وَإِنَّمَا كَانَ وَاحِدًا لِإِطْلَاقِهِ وَعَدْمِ مُتَاوَلَةِ حَقِيقَةٍ مَا إِيَّاهُ فِي إِطْلَاقِهِ۔ وہ جو انیت ہے وہ ایک ایسا واحد ہے جو اپنے اطلاق کے ساتھ ایسی حالت میں ہے کہ کوئی حقیقت بھی اس کا مقابلہ اس کے اطلاق کے ذریعے سے نہیں کر سکتی۔ ایک الرحمن ہے، اس ایک الرحمن نے ایک شخص اکبر پیدا کیا ہے، اور وہ شخص اکبر کے اندر ساری کی ساری مخلوقات، وحدت کائنات۔ اس کو گنتی کی طرح یہ سمجھنا کہ وہ ایک تھا، پھر 2، پھر 3 اور پھر 4، یہ عقل کی پستی ہے، یہ وہمی بات ہے، اس کا حقیقت کائنات سے تعلق نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے فما من حقیقت الا، کوئی دنیا میں حقیقت ایسی نہیں ہے کہ وقد غشیہ من فوقہ ومن تحتہ، یہ شخص اکبر جو ہے وہ ہر حقیقت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس کے اوپر سے بھی اور اس کے نیچے سے بھی، گویا کہ وہ حقیقت قصویٰ کی طرح کی ایک انیت ہے، اس کو دیگر انیات کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا۔ فلا یقع ان وراءها انیہ، پر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور انیت ہو۔ وہ ساری انیات، سارے حقائق اس ایک انیت کبریٰ کے اندر یعنی شخص اکبر کے اندر ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ لا یصدر من الواحد الا الواحد، جملہ صحیح ہے،
لیکن اس کی جو وضاحت کی جاتی ہے کہ پہلے عقل اول پیدا ہوئی، اس کو الگ حقیقت ہے، پھر دوسری عقل پیدا ہوئی، پھر تیسری عقل پیدا ہوئی، یہ جو ترتیب آپ بناتے ہیں یہ غلط ہے، یہ تشریح غلط ہے، یہ وہم پر مبنی ہے۔ ایک ہی چیز پیدا ہوئی اور وہ شخص اکبر ہے، اور اسی شخص اکبر میں عرش بھی ہے، فرش بھی ہے، انسان بھی ہے، جانور بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ہر تمام انیات اور تمام حقائق اس شخص اکبر کے اندر ہے، اس کے دائرے سے باہر نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لیس لی مثلا اکشف بہ نسبۃ الاول الی الثانی، کاش کہ میرے پاس دنیا میں کوئی ایسی مثال ہوتی کہ جس کے ذریعے سے میں اول سے ثانی کی تخلیق کی نسبت کو سمجھا پاتا۔ میرے پاس اس حوالے سے صرف دو مثالیں ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسا کہ کسی مطلق شے کا کوئی عنوان بنسبت اس مفہوم کے جو مطلق الشیء البحت ہو۔ مطلق شے جب آپ کوئی تصور کرتے ہیں کہ یہ چیز مطلق ہے تو اس کا دماغ میں کوئی لحاظ رکھتے ہیں نا، تبھی تو انتزاعی وجود کے طور پر آپ نے اس کو مطلق کے اطلاق سے تعبیر کیا ہے، آپ نے اس مطلق شے کا کوئی نام رکھا، اس کو کہتے ہیں مطلق شے۔ اور ایک اس سے آگے مطلق شے ایسی جو البحت ہے، اور البحت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی لحاظ نہیں رکھا، کوئی اس کا نام نہیں رکھا، ایک اس کا مفہوم ہے۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ایک عنوان ہے اور ایک معنون ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یا جیسے تعلم العلم والخبر بہ ولو بوجہ، ایک ہے علم سکھانا اور ایک ہے اس علم کی کسی کو خبر دینا، باخبر کرنا۔ دونوں میں جوہری فرق کوئی نہیں، ایک مطلق ہے اور ایک اس مطلق کا عنوان ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو انیت اولیٰ ہے یہ حقیقت قصویٰ کی نسبت سے ایک ایسا کلمہ ہے جو ایک ہی پہلو سے صادر ہوا ہے اور ایک ہی اعتبار سے ظاہر ہوا ہے۔ اذ عدل النظر عن تلک الجہت البسیطہ، جب کہ نظر اس جہت بسیطہ سے ہٹ کر اس کی اصل چیز کی طرف چلی جائے، اور اس وحدانی اعتبار سے اسے صادر اول کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال بھی شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر دی ہے کہ جیسے ایک شیشہ ہو، اس کے پیچھے کوئی چیز، کتاب، جانور کوئی کھڑا ہوا ہے، اور شیشے میں آپ کو وہ نظر آ رہا ہے۔ اب دو پہلو ہے نا، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ اس کی دیکھنے کی نظر کا اولین مقصد، نظریں جس پر فوکس ہے مثلاً اس جانور پر ہے، اس کتاب پر ہے، تو شیشہ محض درمیان میں کیا ہے؟ واسطہ ہے، چشمہ لگا رکھا ہے۔ اب یہ شیشے دیکھنا مقصد، اس شیشے سے ماوراء جو بندے نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مقصد ہے۔ لیکن اگر چشمہ نہ لگے تو بندے نظر آئیں گے۔ اب اس میں اور اس میں فرق اور امتیاز پیدا کرنا کیا ہے؟ ایسا فرق جس سے الگ جوہری وجود اس کا الگ الگ ہو جائے وہ نہیں، کیونکہ جو کچھ باہر ہے وہی شیشہ دکھا رہا ہے، اس سے ماوراء تو کچھ نہیں دکھا رہا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو شخص اکبر ہے اور وہ جو صفت الرحمن ہے جس سے یہ صادر ہوا ہے وجود اقصیٰ، ان دونوں میں جو فرق ہے وہ بے اعتبار ہے، ورنہ تو اسی کا عکس جو ہے اس کے ذریعے سے شخص اکبر میں پڑ رہا ہے۔ یا شاہ صاحب ایک اور مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو لفظ من عربی زبان میں، اردو میں آپ لفظ سے کہہ لیں، من کا ترجمہ سے ہے، یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ حرف ہے، انما صارت حرفاً۔
اور اس اعتبار سے یہ حرف ہے کہ یہ من یا سے دو چیزوں کے درمیان رابطہ کاری کا کردار ادا کرتا ہے، بے اعتبار رابطیتھا بین الشیئین۔ لیکن اگر من کو دونوں سے الگ الگ نکال کر دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ اور اگر اس کے رابطیت کی طرف دیکھیں تو اس وقت وہ حرف نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے کہا سرت من البصرۃ الی الکوفہ یا سافرت من البصرۃ الی الکوفہ، تو من جو ہے اب یہاں حرف نہیں رہا، جملے کا حصہ بن گیا۔ تو اس وقت یہ من اگر آپ حرفیت سے ہٹ کر صرف یہ کہیں کہ من ایک حرف ہے تو پھر اب من کیا بن گیا؟ اسم، موضوع ہو گیا نا، اس پر آپ نے حرفیت ہونے کا حکم لگایا ہے۔ تو اب من ویسے تو حرف ہے اور ادھر سے کیا ہے؟ اسم ہو گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں حل انبئک ای اعتبار ذالک الاعتبار، کیا میں تجھے نہ بتلاؤں کہ اس اعتبار کا کیا اعتبار ہے؟ اور اس اعتبار کا تعلق ہوا افضاء النظر الی الحقیقۃ القصویٰ، کہ یہ ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس سے حقیقت قصویٰ تک انسان پہنچتا ہے۔ جب ذات باری تعالیٰ کی معرفت کی طرف جاتا ہے تو رحمان کی پہچان اسی شخص اکبر کے واسطے سے ہو رہی ہے نا، یا یہ کہ وہ ایک عنوان ہے جو مقصود بالذات یعنی معنون تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ہر عنوان اپنے معنون پر دلالت کرتا ہے تو عنوان بول کر معنون مراد ہوتا ہے، یا معنون پڑھ کر آپ کو عنوان کا پتہ چلتا ہے۔ واتصل عنوان به اتصالا لا تفکہ تثنیۃ النظر وہو فی تلک الحالہ، وہاں نظر الگ الگ نہیں ہے، نظر تو اس شیشے پر بھی پڑ رہی ہے اور انسانوں پر بھی جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان پر بھی پڑ رہی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ہے صادر اول کے قول کی تحقیق کہ صادر اول وحدت قصویٰ سے کیسے وجود میں آیا۔ اور ولما کان کذالک، اگر یہ بات اسی طرح ہے تو وجبہ، تو واجب اور لازمی ہے کہ اس صادر اول کا نام رکھا جائے، اور ہر وہ چیز جو ایسی حالت میں ہو اس کو اصطلاح میں تجلی کہتے ہیں اور اس کو اسم کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کما ہوا عرفنا، جیسا کہ ہمارا عرف یا ہماری اصطلاح یہ ہے کہ ہم اسے تجلی کہتے ہیں، اسماء الہیہ میں سے ایک اسم کہتے ہیں۔ تو اسم ذات باری تعالیٰ کا اسم ہے نا، ذات کا اسم ہے، تو ذات سے ماورا ہے جی، اور ایسی حقیقت مجردہ ہے کہ جو ذات باری تعالیٰ سے جدا ہے لیکن اسی کے واسطے سے تو ذات تک معرفت حاصل ہوتی ہے رحمان کے ذریعے سے، تو اس کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ کما ہوا عرفنا فتعرف، شاہ صاحب کہتے ہیں اس کو بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اور پھر جب وہ صادر اول یعنی شخص اکبر وجود میں آیا تو پھر ثم ہاکذا یتنزل الوجود مرتبۃ بعد مرتبۃ، اس کے اندر وحدتیں آتی چلی گئیں، اور حتیٰ کہ کون سی وحدت پیدا ہوئی؟ یہ جو فرد واحد شخص ہے جس کے اندر تمام سماوی خصوصیات بھی ہیں، ارضی خصوصیات بھی ہیں، حیوانی خصوصیات بھی ہیں، ہاں جی، اس کے اندر نباتاتی خصوصیات بھی ہیں، انسان کے اندر معدنی خصوصیات بھی ہیں، اس کے وجود کے اندر سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ہاں جی، آسمانی تمام چیزیں بھی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح فرشتہ اوپر سے لے کر آتا ہے جس دن، اس دن اس پورے شخص اکبر کی ایک تصویر اس کے اس روح پر نقطۂ نورانی پر پیسٹ کر دی جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ کائنات کی ہر چیز کا تصور اور اس کی اس روح پر ڈاٹ لگ جاتے ہیں، ہر اس چیز کے جو اس پوری کائنات کے اندر ہے۔ اس لیے وہ انسان
خدا کا تصور بھی کر سکتا ہے، سورج کا تصور بھی کر سکتا ہے، چاند کا بھی کر سکتا ہے، فرشتے کا بھی کر سکتا ہے، جن کا بھی کر سکتا ہے، پتھر کا بھی کر سکتا ہے، حیوانات کا بھی کر سکتا ہے، ہر چیز کا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ شخص اصغر ہے اور ایک شخص اکبر ہے، اور ایک ان دونوں کے درمیان وہ انسان کبیر ہے جسے شاہ صاحب کی اصطلاح میں امام نوع انسانی کہتے ہیں، کہ جس کا ماڈل اللہ پاک نے عرش پر بنا کر رکھا ہوا ہے، جس کے ہم سب لوگ تمام انسان اس کی جزیات ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک انسان اکبر، ایک انسان کبیر اور ایک انسان اصغر، یہ سب کے سب ماڈل ہیں ہاں جی اس تنزلات کے۔ تو وہ تنزلات کا سلسلہ ہاں جی مرتبتاً نیچے مرتبہ تک پہنچتا گیا، اور یہ سب کے سب ظہور ہیں اسماء الہیہ کے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ وجود مرتبتاً بعد مرتبتاً اترا، اور یہ ترتیب اگرچہ اس کی حقیقت معلوم کرنا انتہائی مشکل ہے، عسر عسیر، لیکن ہم یہ بات قطعی طور پر جانتے ہیں کہ آخری تجلیات مطلقہ جو ہیں وہ مبدأ اول ہے للموجود الکل، للموجود الکل، پوری موجود کل کا اصل مبدأ اول وہ تجلیات مطلقہ یعنی تجلی اعظم ہے، الرحمن ہے، الرحمن سے ہی سارا موجود الکل کا نظام کنٹرول ہو رہا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مادی نقطہ نظر سے 1 2 3 4 کی جو عقلوں کی تم نے کہانی شروع کی ہے، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ تو شخص صغیر سے لے کر شخص اکبر تک جتنے بھی ہیں یہ اپنی اپنی وحدتیں لیے ہوئے ہیں، اور یہ ساری وحدتیں مل کر ایک وحدت الکل بنا شخص اکبر کی صورت میں، اور شخص اکبر کے چاروں طرف الرحمن کا وہ نور ہے جس سے یہ شخص اکبر صادر ہوا، اور الرحمن اسم ہے، اسم ذات خداوندی کا۔ تو حکمت الہیہ کے حوالے سے جو غلطیاں کی ہیں مناطقہ اور فلاسفہ نے، یا جو سمجھ لو کہ انبیاء کے بعد تحریفات ہوئی تھیں، ان کو شاہ صاحب نے انہی کی زبان میں رد کر کے اس کو کیا ہے اسماء الہیہ کی حقیقت یہاں اس کتاب میں سمجھائی ہے۔ چوتھا ایک اور بھی آگے ایک بحث ہے کہ پوری کائنات کے اندر ایک وحدانی تدبیر کار فرما ہے، تو اس تصور کو جو منطقیوں کا ہے اس کو پھر ایک چوتھا ان کا وہم ہے، اس کو رد کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے بدھ شریف کو پڑھیں گے۔